फेस बुक पेज के लिए प्रॉफिटेबल नीश कैसे तलाश करें। फर्ज करें आपने एक फेसबुक पेज बना लिया, प्रोफाइल पिक्चर भी लगा दी, कवर फोटो भी बना ली और पेज की तमाम सेटिंग्स भी मुकम्मल कर ली। लेकिन अब सवाल ये है कि आप उस पेज पर पोस्ट क्या करेंगे। मोटिवेशनल वीडियोस डालेंगे, जानवरों की वीडियोस डालेंगे, फिटनेस, फुटबॉल, टेक्नोलॉजी, तारीख, फैक्ट्स या फिर मशहूर शख्सियात का कंटेंट, उनके मुतल्लिक बातें करेंगे, या आप किसी दूसरे कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट उठाकर यूज करेंगे और बाद में अपनी मेहनत जाया कर देंगे। अगर आपने गलत नीश सिलेक्ट कर ली तो मुमकिन है कि आप 2 महीने मुसलसल मेहनत करें, सैकड़ों पोस्ट्स बनाएं, लेकिन ना आपको ऑडियंस मिले जो आपका कंटेंट देखे और ना ही कोई खास रिजल्ट्स मिले। व्यूज हर चीज पर आ जाते हैं, लेकिन उसका मतलब कामयाबी हरगिज नहीं माना जा सकता। और अगर आपने सिर्फ ये देखकर कोई नीश सिलेक्ट की कि दूसरे लोग उसी पर काम कर रहे हैं और उनको मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि चंद दिन बाद आपके पास बनाने के लिए कंटेंट ही ना रहे, क्योंकि ओरिजिनल आइडिया आपका था ही नहीं, तो आपको आइडियाज नहीं आएंगे। इसीलिए आज हम कोई फेसबुक पेज नहीं बनाएंगे, आज हम अपने फेसबुक पेज की बुनियाद रखेंगे। हम प्रैक्टिकली रिसर्च करना सीखेंगे कि हमारे लिए कौन सी नीश बेहतर हो सकती है, किस नीश में कंटेंट बनाना हमारे लिए मुमकिन है और किस नीश के जरिए हम यूएसए और बाकी प्रीमियम कंट्रीज की ऑडियंस को आसानी से टारगेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज, मैं हूं एयाज हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AHP एक्सप्लेन्स। ये हमारे फेसबुक कोर्स की तीसरी वीडियो है। अगर आपने इस कोर्स की पहली और दूसरी वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उन वीडियोस को जरूर देखें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। पहले वो वीडियोस देखें और उसके बाद यहां वापस आएं, क्योंकि इस कोर्स की हर वीडियो पिछली वीडियो के साथ जुड़ी हुई है। पिछली वीडियो में हमने अपने फेसबुक पेज की प्लानिंग करने के बारे में बात की थी। हमने ये डिसाइड किया था कि हमारा मकसद क्या है, किस तरह का कंटेंट शेयर करना है, किस कंट्री की ऑडियंस को टारगेट करना है और मुस्तकबिल में इसी कंटेंट को दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लेकर जाना है या नहीं। आज हम इसी प्लानिंग के अगले हिस्से यानी नीश रिसर्च पर काम करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि नीश कैटेगरी या सब कैटेगरी होती क्या चीज है। नीश से मुराद किसी खास टॉपिक या फील्ड का इंतखाब है जिससे रिलेटेड आप मुसलसल कंटेंट बनाएंगे। मिसाल के तौर पर हेल्थ एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। हेल्थ के अंदर फिटनेस एक अलग नीश हो सकती है। फिटनेस के अंदर होम वर्कआउट एक सब नीश हो सकती है और होम वर्कआउट के अंदर 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए आसान एक्सरसाइजेस ये एक और मखसूस सब नीश हो सकती है। इसी तरह एनिमल्स की एक डिफरेंट कैटेगरी है। इसमें वाइल्ड लाइफ एक नीश है और खतरनाक जानवरों के दिलचस्प हकायक एक बेहतरीन सब नीश मानी जा सकती है। मतलब कि कैटेगरी एक बड़ी मार्केट होती है, नीश उस मार्केट का एक मखसूस छोटा हिस्सा और सब नीश या सब कैटेगरी उससे भी ज्यादा छोटे हिस्से को कहा जाता है। अब यहां ज्यादातर लोग 2 गलतियां अक्सर किया करते हैं। पहली गलती ये कि वो बहुत ज्यादा बड़ी बिल्कुल वाइड नीश मुंतखब कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर वो पेज का नाम रख देते हैं अमेजिंग वीडियोस। ये ऐसा है जैसे खला में उतर जाना, क्योंकि उस पर कभी जानवरों की वीडियो, कभी किसी गाड़ी की वीडियो, कभी कोई मज़ाहिया क्लिप और कभी कोई मोटिवेशनल पोस्ट शेयर कर देते हैं। अमेजिंग लिखा है तो जाहिर सी बात है कि चाहे कोई भी टॉपिक हो, कोई भी कैटेगरी हो, हमें जो अच्छा लगेगा हम वो पोस्ट करते रहेंगे। इस सिचुएशन की सबसे बड़ी खराबी ये है कि फेसबुक को भी वाज़े तौर पर समझ नहीं आता कि ये पेज आखिर किस कैटेगरी के बारे में है और इसका कंटेंट हम किस किस्म के लोगों के सामने दिखाएं।
एल्गोरिदम कंटेंट को कैटेगरीज में डिवाइड करता है और ऑडियंस के इंटरेस्ट को भी कैटेगरीज में ही नोटिस करता है। आपके कंटेंट की कैटेगरी अगर एल्गोरिदम को समझ ही ना आए, वो कंफ्यूज हो जाएगा। दूसरी गलती ये कि लोग इतनी छोटी नीश मुंतखब कर लेते हैं कि कुछ दिन बाद उनके पास नए कंटेंट आइडियाज बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और फिर उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। नतीजा ये निकलता है कि पेज पर काम करना ही बंद कर देते हैं। हमें इन दोनों के दरमियान एक ऐसी नीश तलाश करनी है जिसकी ऑडियंस क्लियर हो, लेकिन कंटेंट बनाने के मौके भी बहुत ज्यादा हों, बल्कि कह लें कि अनलिमिटेड हों। अब सवाल यह है कि एक अच्छी नीश की पहचान क्या है। मेरे मुताबिक हमें किसी भी नीश को सिलेक्ट करने से पहले ये 5 चीजें चेक करना जरूरी है। पहली चीज, ऑडियंस डिमांड। हमें यह देखना होगा कि क्या लोग इस टॉपिक का कंटेंट देखना चाहते हैं। क्या इस टॉपिक से रिलेटेड पेजेस, वीडियोस और पोस्ट पर लोगों की कोई एक्टिविटी शो हो रही है? लोग उन पोस्ट को सिर्फ देख रहे हैं या लाइक, कमेंट और शेयर भी कर रहे हैं? हमें सिर्फ एक वायरल वीडियो देखकर फैसला नहीं करना, बात को अच्छी तरह समझकर फैसला करना है, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। इसलिए हमें मुख्तलिफ पेजेस पर कम से कम 50 से 100 पोस्ट का मजमूई रिजल्ट देखना है और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। अगर किसी पेज की सिर्फ एक वीडियो वायरल है और बाकी तमाम वीडियोस पर मामूली व्यूज हैं, तो इसे मजबूत डिमांड नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ एक लोकल पुश हो सकता है या इत्तफाकी व्यूज भी बोल सकते हैं। हमें ऐसे टॉपिक्स तलाश करने हैं जिन पर मुसलसल कंटेंट देखा जा रहा हो, लोग थकते नहीं, बेजार नहीं होते, अच्छा फील करते हैं और कंट्रीब्यूशन भी दिखाते हैं। दूसरी चीज, कंटेंट की अवेलेबिलिटी। ये बहुत ही अहम मामला है। आपको अच्छी तरह सोचना चाहिए कि क्या आप अगर किसी नीश को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उस नीश में मुसलसल नए आइडियाज तलाश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसे चेक करने का बहुत आसान तरीका है। जिस नीश पर आप काम करना चाहते हैं उसके कम से कम 50 कंटेंट आइडियाज लिखने की कोशिश करें। कोई जल्दी नहीं है, अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, तो कोई इंतजार भी नहीं कर रहा कि आप पोस्ट करें और वो आपकी पोस्ट को देखे। ये करते हुए अगर आप मुश्किल से 10 आइडियाज लिखने के बाद ही रुक जाते हैं तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि वो नीश लॉन्ग टर्म काम के लिए मुनासिब ना हो, क्योंकि आपके पास उस नीश की कोई खास मालूमात ही नहीं है। लेकिन अगर आपको उसी वक्त 50 से 100 मुख्तलिफ आइडियाज मिल जाते हैं तो इसका मतलब है कि इस नीश में कंटेंट की बहुत गुंजाइश मौजूद है और आप ये कर लेंगे। याद रखें, यहां कंटेंट दस्तयाब होने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की वीडियोस डाउनलोड करके दोबारा अपलोड करेंगे। इस तरह के कामों से हो सकता है कि टाइमली अर्निंग करें, लेकिन एट द एंड आपका पेज प्रॉब्लम्स का शिकार होगा और आप सेटिस्फेक्शन के साथ लॉन्ग टर्म अर्निंग वाले चांस को ड्रॉप कर बैठेंगे। हमें खुद मेहनत करनी है, खुद को काम करने का आदी बनाना है। हमें आइडियाज और मालूमात तलाश करनी है। किसी दूसरे क्रिएटर का कंटेंट चोरी नहीं करना। पता है ना इस्लाम में चोरी की सजा क्या है? अल्लाह से हमेशा डरते रहो। 2-4 दिन की दुनियावी जिंदगी जो गुजर ही जाएगी, चाहे आप खुशी खुशी अल्लाह की रजा में राजी रहकर गुजारें या उस माबूद बरहक की नाफरमानी में गुजार दें, जिंदगी ने गुजर जाना है। ये दुनिया आपकी रिहाइश का नहीं है, ये एक गुजरगाह। मैं टॉपिक कंटिन्यू करता हूं, कोई हिदायत की वजह से नाराज ना हो जाए। अच्छा, तो तीसरी चीज है कंटेंट बनाने की सलाहियत। कुछ निशेस देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं, लेकिन उनका कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल या बहुत महंगा होता है। मिसाल के तौर पर ट्रैवल नीश में बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन अगर आप ओरिजिनल ट्रैवल वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आपको मुख्तलिफ जगहों पर जाना, रिकॉर्डिंग करना और उसके बाद वीडियो एडिट करना होगी। इसमें पैसा बहुत लग जाता है और अगर आपके पास इस वक्त ये वसाइल मौजूद नहीं
اتنے پیسے یا اتنا وقت ہی نہیں تو صرف زیادہ ویوز دیکھ کر وہ نیش سلیکٹ کرنا دانش مندی والی بات نہیں ہوگی۔ اس سچویشن میں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، کیا میں اس ٹاپک پر روزانہ یا ہفتے میں کم از کم 4 سے 5 ویلیویبل پوسٹ یا ریلز بنا سکتا ہوں؟ کیا مجھے اس کے لیے ضروری معلومات مل سکتی ہے؟ کیا میں اس کانٹینٹ میں اپنی ریسرچ، اسکرپٹ، وائس اوور، ایڈیٹنگ یا کوئی اور نئی ویلیو شامل کر سکتا ہوں اپنی مرضی سے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا میں یہ کام کم از کم 60 دن تک مسلسل کر سکتا ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو اس نیش کو اپنی لسٹ میں رہنے دیں۔ اس کے بعد اے آئی کانٹینٹ کی باری آتی ہے جو آج کل کے زمانے کی ضرورت ہے۔ ٹولز میں اتنا خرچہ ہو ہی جاتا ہے کہ بندہ پاکستان کے کسی شہر جا کر 1 ہفتے کا اسٹے کر کے 30 دن کا کانٹینٹ کیمرہ سے بنا لے۔ اس پرابلم کا سولوشن ہماری ریلز امپائر کی ٹیم نے آپ کے لیے نکالا ہے۔ یہاں پر ایک نوٹ لگانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ ریلز امپائر والا کانسیپٹ اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ جا کر ریڈی میڈ کانٹینٹ بائی کریں، لیکن میرا یہ فرض ہے کہ جو چیز مناسب اور افورڈیبل ہے وہ آپ کی آسانی کے لیے بتاتا رہوں۔ ہماری ٹیم پوری ریسرچ کے بعد ہی کوئی نیش اناؤنس کرتی ہے اور ریلز ویڈیوز کے بنڈلز بنا کر لوگوں کو دیتی ہے۔ قیمت بھی مناسب ہوتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے واٹس ایپ چینل کو جوائن کریں، لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ملے گا، اور وہاں ہمارے ٹیم ممبر کا کانٹیکٹ نمبر دیا ہے واٹس ایپ کا، رابطہ کر کے ان سے بات کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ کانسیپٹ بھی اسی لیے اسٹارٹ کیا تھا کہ آپ کی کانٹینٹ کریشن پرابلم کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔ چوتھی چیز ہے مونیٹائزیشن اور اسپانسرشپ کا پوٹینشل چیک کرنا۔ دوستو، ہر وائرل نیش بزنس کے لحاظ سے ایک جیسی نہیں ہوتی، بہت سارا ڈفرنس ہوتا ہے۔ کچھ کیٹیگریز، کچھ ٹاپکس پر بہت زیادہ ویوز آ سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کام کرنے والے برانڈز بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مارکیٹ وائڈ نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر، بزنس ایجوکیشن، ہوم امپروومنٹ، فٹنس اور ذاتی مالیات جیسے امیزنگ ٹاپکس میں مختلف پروڈکٹس اور ریلیٹڈ سروسز موجود ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف زیادہ پیسہ کمانے کی لالچ میں ایسی نیش سلیکٹ کر لیں جس کے بارے میں آپ کی معلومات زیرو ہے۔ خاص طور پر ہیلتھ اور فائنانس جیسے ٹاپکس میں غلط معلومات کسی کا حقیقی نقصان کر سکتی ہے، کسی کو جسمانی لاس ہو سکتا ہے اور کسی کی جیب خالی ہو سکتی ہے۔ ایسی نیش میں کام کرنے کے لیے ذمہ دارانہ ریسرچ اور معتبر معلومات بہت ضروری ہوتی ہیں۔ بہت سوچ سمجھ کر کانٹینٹ بنانا پڑتا ہے۔ ہمیں ایسی نیش چاہیے جس میں فیس بک مونیٹائزیشن کے ساتھ مستقبل میں اسپانسرشپ، ایفیلیٹ مارکیٹنگ یا اپنی ڈیجیٹل پروڈکٹس بھی لانچ کرنے کا کوئی آپشن رہتا ہو۔ پانچویں اور آخری چیز ہے اوریجنل اور 100% سیف کانٹینٹ بنانا۔ یہ پوائنٹ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر کسی نیش میں کام کرنے کے لیے آپ کو فلموں، ٹی وی شوز، سپورٹس میچز یا دوسرے کریٹرز کی مکمل ویڈیوز اٹھانی پڑتی ہیں تو یہ نیش بظاہر دکھنے میں تو آسان لگتی ہے کیونکہ دوسرے کا کانٹینٹ اٹھانا ہے، تھوڑی ایڈیٹنگ کرنی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں ایسا ماڈل بنانا ہے جس میں ہماری اپنی ریسرچ ہو، اپنا اسکرپٹ ہو، اپنی وائس، اپنی سوچ اور اپنی ایڈیٹنگ کے ذریعے واضح طور پر نئی ویلیو شامل کی جائے۔ ہمارا کانٹینٹ 100% جینین اور اوریجنل کانٹینٹ ہو۔ یہ اگر نہ ہوا تو سمجھو کمپلیٹلی فیلیور ہے، کیونکہ صرف کسی دوسرے شخص کی ویڈیو پر لوگو لگانا، کلرز چینج کرنا یا چند الفاظ ایڈیٹنگ کرتے وقت لکھ دینا اوریجنل کانٹینٹ نہیں بن جاتا، کبھی نہ کبھی پرابلم کریٹ کر دے گا اور پیج کے ساتھ پرابلم۔ اور یاد رکھیں، کسی چیز کا انٹرنیٹ پر موجود ہونا اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم اسے آزادانہ طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کورس اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں جب ریسرچ کر رہا تھا اور ملٹیپل گرو جو ہیں فیس بک پیجز بنانا سکھاتے ہیں، ان کے کورسز جب میں نے دیکھے تو وہ کورسز کے اندر جو اپنے پیجز بنا کر اور یہ کاپی رائٹڈ اور باقی سارا یہ کام کروا رہے تھے، تو ان کے پیجز کے میں نے نام وغیرہ نوٹ کیے۔ اب دیکھا تو کچھ پیجز ملے ہی نہیں، اور جو ملے ان پر کافی عرصے سے کانٹینٹ پبلش ہی نہیں کیا جاتا۔
جس کا کلیئرلی مطلب یہ ہوا کہ وقتی طور پر شاید انہوں نے پیجز سے ارننگ کی تھی، لیکن بعد میں اوریجنل کانٹینٹ نہ ہونے کی وجہ سے مونیٹائزیشن ڈسیبل ہوئی یا کانٹینٹ پر کاپی رائٹ آ گیا۔ اسی لیے اب ان پیجز پر کانٹینٹ پبلش ہی نہیں کیا جاتا، کیونکہ پیسہ اب وہاں سے ملنا ہی نہیں ہے، تو محنت کس لیے کریں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ نیش سلیکٹ کرتے وقت یہ ضرور سوچیں کہ اس میں اوریجنل اور نسبتاً سیف کانٹینٹ کیسے بنایا جائے گا۔ اب ہم پریکٹیکلی نیش ریسرچ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے موبائل یا کمپیوٹر میں ایک سادہ نوٹ، گوگل شیٹ یا کاپی کھولیں۔ اس کے اندر 5 کالم یا سیکشن بنائیں۔ ایک کالم نیش کا نام، دوسرا کالم آڈینس ڈیمانڈ، تیسرا کالم کانٹینٹ پوٹینشل، چوتھا کالم اوریجنل کانٹینٹ بنانے کی آسانی، 5واں کالم مونیٹائزیشن یا اسپانسرشپ پوٹینشل۔ اب اپنے ذہن میں آنے والی کم از کم 10 نیشز سلیکٹ کریں۔ مثال کے طور پر وائلڈ لائف فیکٹس، امریکن ہسٹری، ہوم آرگنائزیشن، گارڈننگ ٹپس، کار کیئر، ٹیکنالوجی ٹپس، بجٹ ٹریول، ہیلتھی فوڈ، پرسنل ڈیولپمنٹ اور سائنس فیکٹس۔ یہ صرف مثالیں ہیں یار، ان میں سے کسی بھی نیش کو میری طرف سے فائنل ریکمنڈیشن نہ سمجھے، کیونکہ ہر نیش کے فائدے، نقصانات اور کانٹینٹ بنانے کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔ اب فیس بک کھولیں اور اپنی پہلی نیش سے متعلق مختلف الفاظ کو سرچ کریں سرچ بار میں۔ اگر ہماری نیش ہوم آرگنائزیشن ہے تو ہم صرف یہی ایک جملہ سرچ نہیں کریں گے، یہی ایک مخصوص کی ورڈ سرچ نہیں کریں گے، ہم اس کے ساتھ اور بھی کی ورڈز کو سرچ کریں گے، جیسے ہوم آرگنائزیشن آئیڈیاز، اسمال ہوم اسٹوریج، کچن آرگنائزیشن یا اس جیسے اور کچھ ہوم امپروومنٹ ہیکس، اس طرح کے کی ورڈز اور اسی جیسے دوسرے مختلف سرچ ٹرمز استعمال کریں گے، کیونکہ یہ ریلیٹڈ کی ورڈز ہیں۔ سرچ ریزلٹس میں ان پیجز اور ویڈیوز کو دیکھیں جو اس آڈینس کے لیے کانٹینٹ بنا رہے ہیں جسے آپ بھی ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پیج کے صرف فالوورز نہ دیکھیں، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے یار۔ پیسے فالوورز سے نہیں بنتے بھائی، وہ ویوز سے اور انٹریکشن سے ملتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں کہ اس کا نیا کانٹینٹ کیسا پرفارم کر رہا ہے، کون سا فارمیٹ زیادہ چل رہا ہے، شارٹ ریلز، لمبی ویڈیوز، امیجز، کیروسل پوسٹ یا سٹوریز، کون سے ٹاپکس پر وہ زیادہ کمنٹس اور شیئرز حاصل کر رہا ہے، لوگ کس جگہ پر یہ باتیں کرتے ہیں، لوگ کمنٹس میں کیا سوال پوچھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ سوالات ہمارے لیے نئے کانٹینٹ آئیڈیاز بن سکتے ہیں جو دوسروں کے پیجز پر لوگ پوچھتے ہیں، اور جینیس لوگ اسی کو ایز اے کانٹینٹ گیپ ایڈوانٹیج کے طور پر یوز کرتے ہیں اور اپنا کانٹینٹ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کئی لوگ کسی کچن آرگنائزیشن ویڈیو کے نیچے پوچھ رہے ہیں کہ چھوٹے کچن میں چیزیں کیسے ترتیب کی جائیں، تو یہ ہمارے لیے ایک کلیئر آڈینس نیڈ اور کانٹینٹ آئیڈیا کی انڈیکیشن ہے۔ اب ان پیجز کی نقل نہیں کرنی، ایسا کبھی مت کیا کریں۔ ہمیں صرف مارکیٹ کو سمجھنا ہے، بس یہی ٹاسک ہے ہمارا۔ دیکھیں کہ وہ کیا اچھا کر رہے ہیں، کون سی چیز مسنگ ہے، اور ہم ان سے مختلف یا بہتر کیا پیش کر سکتے ہیں جو آڈینس کو انسپائر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہی نیش یوٹیوب، گوگل ٹرینڈز، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر سرچ کریں۔ ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس موضوع میں صرف ایک پلیٹ فارم پر عارضی وائرل ٹرینڈ ہے یا مختلف پلیٹ فارمز پر مستقل دلچسپی لوگ دکھا رہے ہیں۔ یوٹیوب سرچ میں آنے والی سجیشنز کو غور سے دیکھیں۔ یہ سجیشنز بتاتی ہیں کہ لوگ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کس طرح کے اور کون کون سے سوالات سرچ کر رہے ہیں، کون سے کی ورڈز یوز کر رہے ہیں۔ اسی طرح کامیاب ویڈیوز کے ٹائٹلز اور کمنٹس کا بھی جائزہ لیں۔ یہاں بھی کسی کا اسکرپٹ یا تھمبنیل کاپی نہیں کرنا، کاپی کرنا بری بات ہے۔ کریٹو بنو،
کاپی کلچر سے دور رہو، یہ تباہی کا سامان ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم صرف آڈینس کی دلچسپی اور مسائل نوٹ کریں گے۔ یہ ایک طرح کا جیسے نا کسی کیس کے کلوز اٹھانا ہوتا ہے، لوگ کلوز اٹھاتے ہیں اور کیس اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب اپنے سلیکٹڈ ٹاپک کے 50 آئیڈیاز لکھیں، جو نیش جو کیٹیگری آپ نے سلیکٹ کی اس کے 50 آئیڈیاز لکھیں۔ ان 50 آئیڈیاز کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ 20 ریلز کے آئیڈیاز لکھیں، ویڈیوز بنائیں چھوٹی۔ 20 فوٹو یا کیروسل پوسٹ کے آئیڈیاز لکھیں، اور 10 سٹوریز یا آڈینس انگیجمنٹ کے آئیڈیاز لکھیں۔ اگر آپ یہ 50 آئیڈیاز نسبتاً آسانی سے لکھ لیتے ہیں، آپ کو کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، تو نیش کانٹینٹ کے لحاظ سے مضبوط ہو سکتی ہے اور یہ آپ کی گولڈن اپرچونٹی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر 50 آئیڈیاز مکمل کرنا انتہائی مشکل ہو جائے یا آپ کو تھکا دیں، تو اس نیش کو ابھی سائڈ پر رکھیں اور اگلی نیش ٹیسٹ کریں، وقت ضائع مت کریں۔ تھکنے کا مطلب دلچسپی نہ ہونا تصور کر سکتے ہیں، اور جس کام کو کرنے میں دلچسپی نہ ہو، جو چیز آپ کو تھکا دے، اسے کبھی مت کریں۔ اب ہر نیش کو 0 سے 2 نمبر کی رینکنگ دیں، جیسے اسکور بناتے ہیں۔ اگر آڈینس ڈیمانڈ کم ہے تو 0، درمیانی ہے تو نمبر 1 دیں، اور مضبوط ہے تو 2 دیں۔ اس طرح ٹوٹل اسکور لکھتے جائیں۔ اگر کانٹینٹ کے 50 آئیڈیاز نہیں مل رہے تو 0، کچھ مشکل کے ساتھ مل رہے ہیں تو 1، اور آسانی سے مل رہے ہیں تو 2 نمبر لکھیں۔ اگر اوریجنل کانٹینٹ بنانا مشکل ہے تو 0، ممکن ہے لیکن محنت کافی زیادہ ہے تو 1، اور آسانی سے بنایا جا سکتا ہے تو 2 نمبر لکھیں۔ اگر مونیٹائزیشن اور اسپانسرشپ کا امکان کم ہے تو 0، درمیانی چانسز ہیں تو 1، اور اچھا ہے تو 2 نمبر لکھیں۔ اور اگر آپ خود اس موضوع پر 60 دن تک مسلسل کام نہیں کر سکتے تو 0، کچھ حد تک کر سکتے ہیں تو 1، اور مکمل اعتماد کے ساتھ کر سکتے ہیں تو 2 نمبر لکھیں۔ اس طرح ہر نیش کے ٹوٹل 10 نمبر بنیں گے۔ اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں تو اس ویڈیو کو بار بار دیکھ کر یہ سب چیزیں یاد کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آدھا ادھورا یا بے ترتیب کام کبھی آپ کا مستقبل نہیں بنائے گا۔ اب ریٹنگ کرنے کے بعد جس نیش کے سب سے زیادہ نمبر ہوں وہ آپ کی شارٹ لسٹ میں آ جائے گی۔ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ میں کتنا دم خم ہے، لیکن ابھی بھی فائنل فیصلہ نہیں کرنا، اب بھی سوچنا ہے۔ کمپلیٹ لسٹ میں سے اپنی بہترین 3 نیشز سلیکٹ کریں اور ہر نیش کے لیے 5 سیمپل پوسٹ بنائیں، خود کو پریکٹیکلی آزمائیں، یعنی ٹوٹل 15 پوسٹ آپ کو لکھنی ہوگی۔ یہ ویڈیوز بھی ہو سکتی ہیں اور پوسٹ نارمل۔ ان سیمپل پوسٹ یا ویڈیوز کو بناتے ہوئے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کس نیش کی ریسرچ، اسکرپٹ اور ایڈیٹنگ آپ کے لیے آسان ہے، اور کس نیش میں صرف دوسروں کا رزلٹ دیکھ کر آپ کو دلچسپی پیدا ہوئی تھی۔ گھبرائیں بالکل مت، کیونکہ ابھی آپ سیکھ رہے ہیں، اس لیے شاید آپ کو مشکل لگ رہا ہو، لیکن یہ آہستہ آہستہ جب عادی بن جاتا ہے نا انسان، تو یہ بہت آسان ہے۔ میں یہاں ایک بہت ضروری بات کلیئر کر دوں۔ نیش ریسرچ کا مقصد ایسی جادوئی نیش تلاش کرنا نہیں جس میں کمپٹیشن بالکل نہ ہو اور ویوز ملینز میں آئیں۔ یہ عقل کے خلاف ہے، اور ایسی چیز ٹائملی ٹرینڈ بن سکتی ہے، لمبی ریس کا گھوڑا نہیں ہو سکتی۔ جس جگہ آڈینس اور پیسہ موجود ہوگا وہاں کسی نہ کسی لیول کا کمپٹیشن بھی ضروری ہوگا۔ میرا یہ یوٹیوب چینل پہلے لو کمپٹیشن پر ویڈیوز بناتا تھا، پبلش کرتا تھا، مونیٹائزڈ ہے لیکن ارننگ نہ ہونے کے برابر تھی۔ وجہ یہی تھی کہ میں ہمیشہ لو کمپٹیشن بلکہ 0 کمپٹیشن ایسے کی ورڈز تلاش کرتے کرتے پورے دن گزر جائیں گے۔ جب آپ کو مل جائیں گے آپ ویڈیوز بنائیں گے، کمپٹیشن نہیں ہے، یعنی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے نا یار، سیدھی سی بات ہے۔ جس کے پاس پیسے ہیں وہ یہ نیش ریسرچ پروسیس اسکپ بھی کر سکتا ہے۔ معاف کیجئے گا لیکن یہ سچ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ ہر لحاظ سے سہولت حاصل کر سکتا ہے۔ پھر آپ کو اس کام کے لیے ایک فری لانسر ہائر کرنا پڑے گا، وہ فری لانسر یہ پورا ریسرچ پروسیس کمپلیٹ کر کے پلان آپ کو دے دے گا۔ میں کنٹینٹ کریٹر کے ساتھ ساتھ ایک فری لانسر بھی ہوں۔ اسی طرح
اپ ورک اور فائور جیسے پلیٹ فارمز پر آپ کو لوگ یہ سروسز آفر بھی کرتے ہیں. آپ چاہیں تو وہاں سے یہ سروسز لے بھی سکتے ہیں, لیکن جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ یہ کام خود کریں گے. پورا پروسیس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں پر آپ کو اس کورس میں سمجھاؤں گا. ہمیں زیرو کمپٹیشن نہیں چاہیے. جو مقابلہ نہیں کرتا وہ اس دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے, وہ مارکیٹ کا حصہ نہیں ہے. جو مارکیٹ کا حصہ نہیں ہے اس پر ایڈورٹائزرز پیسے نہیں لگاتے. ایڈورٹائزرز پیسے نہیں لگاتے تو ریونیو میں آپ کا آر پی ایم بہت کم رہتا ہے. ہمیں ایسی اسپیس چاہیے جہاں ڈیمانڈ موجود ہو اور ہم اپنی پریزنٹیشن, ریسرچ, اسکرپٹ, وائس ایڈیٹنگ یا منفرد ہمارے جو اوپینینز ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں. مثال کے طور پر اگر وائلڈ لائف ایک بہت بڑی اور ہیوج کمپٹیشن والی نیش ہے تو ہم پوری وائلڈ لائف ٹاپک پر کام کرنے کے بجائے نارتھ امریکن وائلڈ لائف فیکٹس, ڈینجرس اینیملز ایکسپلینڈ, اینیمل سروائیول ٹیکنیکس یا وائلڈ اینیمل کاٹ آن کیمراز, یہ چیز ہم اس طرح کی سب نیشز کے ساتھ اپنے پیج کا اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ ٹیکنالوجی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ہر قسم کی ٹیک نیوز شیئر کرنے کی بجائے یوزفل اے آئی ٹولز فار اسمال بزنسز, یہ اچھا رہے گا. اسمارٹ فون سیفٹی ٹپس, یہ اچھا رہے گا. یا سمپل ٹیکنالوجی فار سینئرز, جیسے اس طرح کے مخصوص جو ٹاپکس ہیں ہم ان کا انتخاب کر سکتے ہیں. یہ صرف مثالیں ہیں, ایسا نہ ہو کہ آپ انہی پر پیجز بنانا اسٹارٹ کر دو. پلیز بھائی خدا کو مانو یار, سوچنا اسٹارٹ کرو. یہ صرف مجھے مت دیکھو, لیڈ کرنا سیکھو. کب تک فالو کرتے رہو گے؟ ایک اچھا فالوور, بلیور وہ ہوتا ہے جو سیکھتا ہے. جسے وہ فالو کرتا ہے اس سے سیکھتا ہے, اپنے آپ کو, اپنی سوچ کو, اپنی شخصیت کو ڈیولپ کرتا ہے, چیزوں کو سمجھنے کا اینگل اپنا شفٹ کرتا ہے. ایک دن خود لیڈر بنتا ہے جس کے فالوورز بھی ہوتے ہیں. اسی کو اسٹرگل کے بعد سکسیسفل ہونا کہتے ہیں. اگر آپ اسٹرگل کر کے بھی کچھ نہیں سیکھے تو آپ کا لیول کبھی انکریز نہیں ہوگا. آپ کا مقصد آڈینس کو واضح طور پر یہ بتانا ہے کہ ہمارے پیج کو فالو کرنے سے انہیں کس قسم کا کنٹینٹ ملے گا. اب اس ویڈیو سے جو آپ کو کام ملتا ہے, جو آج کا آپ کا کام ہے, وہ نوٹ کر لیں. آپ نے 10 نیش کی لسٹ بنانی ہے. ہر نیش کو 5 مختلف چیزوں کی بنیاد پر نمبر دینے ہیں. اپنا ایک ریٹنگ سسٹم بنا لینا ہے. بہترین 3 نیشز کو شارٹ لسٹ کرنا ہے اور ہر شارٹ لسٹ کی گئی نیش کے 5 سیمپل کنٹینٹ آئیڈیاز تیار کرنے ہیں. جو لوگ محنت سے ڈرتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ ایک غیر مطمئن زندگی گزارتے ہیں جو مشکلات سے بھری ہوئی ہوتی ہے. اپنے فیوچر کا سوچیں اور محنت کریں. ابھی آپ کو فیس بک پیج نہیں بنانا, فیس بک پیج کا لوگو بھی نہیں بنانا اور پوسٹنگ کا کام بھی سٹارٹ نہیں کرنا. پہلے ریسرچ مکمل کریں کیونکہ ہم ایسا پیج بنانا چاہتے ہیں جس پر صرف 5 یا 10 دن نہیں بلکہ مسلسل کام کیا جا سکے. اللہ نے چاہا تو پیجز مونیٹائز بھی ہوں گے اور لائف ٹائم انکم سورس بھی آپ کا بن جائے گا. شاید آپ کے ذہن میں یہ چل رہا ہو کہ اگر ہم اس کورس کو دیکھیں گے, پیج بنائیں گے تو 60 دن میں کنفرم مونیٹائزیشن. کل مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ایسا پاسبل ہے کہ ویورز یہ سوچیں. کلیئر کر دوں بھائی, آپ غلط سوچ رہے ہیں. فیس بک مونیٹائزیشن پاکستان میں مل رہی ہے, لیکن آپ ایک مناسب عرصے کے بعد اپلائی کرتے ہیں اور پھر فیس بک آپ کو انوائٹ کرتا ہے کہ آؤ بھائی اب کانٹینٹ کو مونیٹائز کر کے پیسے کمانا اسٹارٹ کرو. فیس بک جسے انوائٹ پہلے کرے گا اس کا پیج مونیٹائز ہو جائے گا. بے شک اللہ پاک کسی کی خالص محنت کو ضائع نہیں کرتا. آپ کا اور میرا رزق اللہ کے ہاتھ ہے, میرے یا کسی بھی دوسرے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور جو اچھی طرح سوچ کے, سمجھ کے, دھیان سے, بہت دل سے کام کرے گا, ظاہر سی بات ہے وہی کامیاب ہوگا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم اپنی شارٹ لسٹ کی گئی نیشز کو مزید گہرائی سے ڈسکس کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ USA اور باقی ٹیئر 1 کی کنٹریز کی آڈینس
किस किस्म का कंटेंट देख रही है, अपने कॉम्पिटिटर्स के पेजेस को सही तरीके से कैसे तलाश करना है और उनको कॉपी किए बगैर उनसे बेहतर कंटेंट स्ट्रेटजी कैसे तैयार करनी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज में एक नीश को आपके सामने जीरो से रिसर्च करके उसका पेज बनाकर और 60 दिन तक उस पर मुसलसल काम करके दिखाऊं, तो कमेंट में अपनी पसंद की नीश जरूर लिखें, लेकिन सिर्फ नीश का नाम ना लिखें, साथ ये भी बताएं कि आपने वो नीश क्यों मुंतखब की है, क्यों सिलेक्ट की है और आप उसके लिए ओरिजिनल कंटेंट कैसे बनाएंगे। मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे भी जरूर ज्वाइन कर लें ताकि कोर्स की कोई अहम अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज।